صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कायदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तमाम अंबिया के कायद दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत के रोज़ लोग
اپنی بخشش اور شفاعت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام تا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے چل پڑوں گا اور عرش اعظم کے پاس آ کر اپنے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی اور نے نہیں کی ہوگی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا جائے گا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں، آپ کی شفاعت بھی قبول فرمائی جائے گی۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ہی جا۔ یہ عزت بخاری مرحوم کا شعر ہے اور کمال کر دیا بعض لوگ غلطی سے اس کو علامہ اقبال کا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عبسہ اور سورہ حجرات کی روشنی میں۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جاننے کے لیے یہ صحابہ کرام تھے جن کو سلیقے، قرینے اور نزاکتیں اور لطافتیں بارگاہ نبی کے آداب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور وصال پاک کے بعد بھی جس طرح صحابہ کرام نے اور اولیاء امت نے ادب کیا، وہ دنیا میں ایک مثال ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی تھی خواجہ غلام فخر الدین صاحب سیالوی جو تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی سادہ انداز میں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دیکھنا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ بارگاہ وہ پاک ہے، بارگاہ پاک ہے جہاں پہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ سرزمین پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سب سے پہلے قرآن حکیم نے یہ بتایا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا بتائے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، تم انظرنا کہا کرو۔ کیوں؟ جو منافق تھے وہ رائنا کے لفظ کو رائنا ہمارے چرواہے کر کے کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ تم کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں۔ تو سلیقے اور قرینے اسی سے پتہ چل جاتے ہیں۔ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا جس میں شائبہ کوئی نکل سکتا ہو، اس کے معنی جو ہیں وہ نیگیٹو نکل سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی نیت تو پتہ تھی نا کہ صحابہ تو رائنا ہی کہتے تھے، منافق رائنا کہتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ لفظ بھی جس سے کوئی مطلب کھینچ کھانچ کے بھی غلط نکل سکے، اس بارگاہ پاک میں تم نے استعمال نہیں کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے کیسا ادب اور احترام کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے آپ کی ظاہری حیات پاک میں تھا، آپ کے بعد بھی آپ کی بارگاہ پاک کا اسی طرح ادب ہے، اور اسی لیے فرماتے تھے کہ میں تو اونچی آواز میں آپ کے وصال پاک کے بعد بھی بات نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار پاک، آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں ان کے بارے میں بھی صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ متعدد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی شریف میں جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یزید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں آتے تھے معاف کیجیے، تو وہ منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس لگتے تھے
وہاں وہ اپنے ہاتھ لگاتے تھے اور لگا کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ کس کو یاد نہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کفار مکہ کے سفیر ہو کے آئے تھے، واپس جا کے کیا کہا تھا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، جو ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا کرتے ہیں، یہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا کہ ان کے وضو کا پانی لے کے چہروں پہ ملتے ہیں، جب وہ بال ترشواتے ہیں تو موئے مبارک جو ہیں ان کو ادب اور احترام کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں، آپ کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ ناظرین کہ ہم بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں یہ صحابہ کرام کو ہی معلوم ہے۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے تھے کہ حجرہ انور کو، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دیکھنا عبادت ہے، اور کہتے تھے کہ مسجد کے باہر سے گنبد خضرا کو بھی دیکھتے رہنا عبادت ہے، کیونکہ کعبہ کے بارے میں تو واضح ارشادات ہے نا کہ کعبہ کو دیکھنا فرضی نمازوں کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا اس کا اجر ہے، نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کعبہ اللہ کی زیارت کرے۔ اور حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، صحابہ کرام اکثر جو تھے وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعین میں سے ہیں، بہت بڑی ہستی، اور جب یہ یزید نے آ کے مسجد نبوی کے اندر فوجیں اپنی داخل کی تھی، انہوں نے بدتمیزی کی تھی، تو یہ وہی صحابی ہیں جو جب اذان کی آواز آتی تھی تو نماز پڑھتے تھے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پہ رہے 3 یا 4 دن، مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ اکثر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر مبارک پہ بیٹھ کے لکڑی کے ممبر واز فرماتے تھے وہاں ہاتھ لگاتے، ان کو چومتے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا تو مجھے ایک کنکر آ کے لگا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور بلا کے مجھے کہا وہ جو آدمی دور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اونچی آواز میں ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ جب قریب گئے تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی طائف کے رہنے والے۔ فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا کاشانہ پاک روضہ نبوی کے قریب تھا، آپ کو دروازے کی ضرورت ہوئی مرمت کرانے کے لیے، دروازہ لیا مدینہ کی حدود سے، مسجد نبوی سے دور جا کے وہاں پہ درست کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد کوئی آدمی مسجد نبوی میں کیل ٹھونک رہا تھا، آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت محو استراحت ہیں، تم ان کی نیند میں خلل ڈال رہے ہو، بند کرو اس وقت یہ کیل لگانا۔ ناظرین کرام، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں، اس پہ آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کروڑ ارب شکر ہے کہ ہمارے پکے ٹھکے صوفی آج بہت یہ علیل رہے، بیمار تھے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ کل اللہ کریم کا ایسا کرم، میں اپنے ناظرین اور سامعین سے کہنا چاہتا تھا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت دے، اور آج الحمدللہ ابھی ناظرین سے نیت ہی کی تھی، اللہ نے ان کو صحت دی، یہ تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر ادیب ہیں، جناب علامہ شہزاد مجدی، اور آخر میں صوفی نعت خان حافظ محمد بابر جو ہے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی علامہ منیر احمد یوسی صاحب، قرآن نے
سلیقے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دیے. اللہ نے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ بات فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والوں کو یہ فرمایا گیا، یہ پہلے خطاب نہیں کیا ہے صحابہ کرام سے ٹھیک جو قریب ہیں، ٹھیک کہ جب تم گفتگو کرو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے لیول سے تمہاری آواز کا لیول اونچا نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ. ایک تو یہ بات سمجھائیے. اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ جن کی قدرتی آوازیں اونچی تھیں، جن میں سے ایک مشہور ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور دستور دینے کے لیے کہ جب کوئی آدمی نہ آئے اس کے بارے میں تحقیق کرنا، پتہ کرنا وہ کیوں نہیں آ رہا، اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ ثابت کا پتہ کرو وہ کیوں نہیں آ رہا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ان کے مسائے تھے وہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے گٹے کو گھوڑے والا کڑا ڈالا ہوا ہے. اچھا. اور سر جھکایا ہوا ہے، اور انہوں نے دستک جب دی تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ وہ اندر وہ دیکھو بیٹھے ہوئے. پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنا میں تباہ ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا دیکھا تمہاری آواز کا لیول میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے لیول سے اونچا ہوا، انتہبت اعمالکم، میں تمہارے سارے مال برباد کر دوں. کہنا میرے تو مال برباد ہو گئے. انہوں نے ساری ریسرچ کر کے ریسرچ پیپر جو تھا تیار کیا اور سارے ڈاکومنٹ جو تھے سرکار کانفرنس کی بارے پیش کیے. تو آپ نے جب ڈاکومنٹ سنے پڑھے فرمایا صحابت نے کمال کر دی. اس کو جا کے فرمایا تو جنتی آدمی ہے، اللہ تیری آواز جو ہے وہ قدرتی ایسی ہے، تو جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتا. اس آیت کے نازل ہونے پر ان کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو بڑے بڑے جلیل صحابہ کرام ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرتے تھے اتنا دھیما بولتے تھے کہ کہنا پڑتا تھا اونچی تو بولو. اتنا احتیاط اور اتنی وہ خیال رکھتے تھے کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے لیول سے آواز اونچی ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ابو منصور جعفر جو تھا وہ مسجد نبی باتیں کر رہا تھا. میں یہ کیا کر رہے ہو؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، حاکم سے نہیں ڈرے، اصولی بات بتا دی ہے. جو اصولی بات نہ حاکم کو بتایا وہ بندہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اصولی بندہ وہی ہے، عالم وہی ہے جو حاکم کو بھی اس کی بھی اصلاح کرے اور اس کو صحیح بات بتائے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اچھا تو پھر اس کے بعد وہ حاضری دی اس نے دربار شریف پہ. تو امام مالک کہتے ہیں زیارت کا لفظ نہ بولا، حاضری کا لفظ بولا کر. یہ بھی انہوں نے کمال کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں زیارت میں کرا کرو، حالانکہ وہ حاضری جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں ہے، دربار میں ہے، اور وہ حیات النبی کا عقیدہ اور سنتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ سارا ان کا نظریہ تھا. تو آپ سرکار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے سے پوچھا کہ جب میں دعا کروں اب کیا کروں؟ فرمایا آپ کی سرکار کے بارے میں دعا کرو نا، وہ تیرا بھی وسیلہ ہے اور آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے. تو جب وہ وسیلہ آدم علیہ السلام ہے، ہمارے باپ کا وسیلہ ہے، تو پھر ہم ان کی طرف منہ پھیر کے کیوں دوسری طرف جائیں گے؟ تو آپ نے اس کو تعلیم دی، تربیت دی اور آواز اونچی کرنے سے منع کیا. اور آپ کی شان ایسی تھی کہ آپ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے ساری عمر. کہا یہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. جی امام مالک رحمۃ اللہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا. اور اس فرمانے لگے اس لیے میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا کہ سرکار مزاج نرم میں سبحان اللہ جلوہ فروز ہوں اور میں گھوڑے کے اوپر چلوں، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے. انہوں نے ایمانیات اور اعتقادیات کا ایسا نور پھیلایا ہے کہ ان کی برکت سے آگے جتنے بھی ائمہ کرام چلتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کو اتنا پہچانا ہے، جانا ہے کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا الفاظ کے اندر. جی علامہ صاحب. جی آداب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن میں رکھ آیا لا ترفعوا اصواتکم. حضرت حفیظ طائب ذہن میں رکھ آیا لا ترفعوا اصواتکم، بات کر طبع پیغمبر کی نزاکت دیکھ کر. واہ 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 واہ. اب آقا کریم علیہ السلام کا مزاج مبارک غازی صاحب صحیح بخاری میں ہے. ایک صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کے لیے بات اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے بھی صحابہ کرام ایک ڈسپلن کو فالو کرتے تھے. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ مستقل ایک محاورہ ہو گیا تھا. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یہ مستقل ایک انداز تھا تخاطب کا. اور اصل ٹیکسٹ اور اصل جو مقصد تھا بھی اس پہ نہیں آئے.
یہ وہ آداب تھے جن کو صحابہ کرام ملحوظ رکھا کرتے تھے گفتگو سے پہلے الفاظ و آداب کے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا ہے؟ صحابی آئے کہا یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر ہستی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم. فرمایا صحابی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ مزاج مبارک تھا آپ کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے نا کہ وہ خلیل ہیں اور یہ حبیب ہیں. لہٰذا اگر آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو آپ سٹڈی کریں نا تو اس کا پہلا اور آخری محرک خود ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو ملحوظ رکھوایا ہے اہل ایمان سے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جو ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، لوگ آتے تھے انہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. جو تواضع تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں، اس تواضع کے پیش نظر ذات باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، صفات، کمالات، شمائل، معجزات، سیرت، زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے خود قرآن پاک کے اندر آپ کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کلام کیسے، کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کتنی دیر یہ سارا اہتمام کس نے کیا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے. اس لیے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع اور اپنے اصحاب کے ساتھ جو محبت و شفقت تھی، اصحاب صفہ کے ساتھ گھل مل کے رہنا، ان کی میزبانی کرتے رہنا، اس میں کیا ہوتا ہے غازی صاحب؟ سورہ عبسہ کو بھی ذرا ساتھ جی شامل اس میں ایک بڑی باریک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بے تکلفی سے آ جاتی ہے. کبھی پیر و مرشد مرید کے ساتھ تھوڑی زیادہ شفقت شروع کر دینا، انسانی یہ نفسیاتی مسئلہ ہے انسان کا، انسانی نفسیات ہے، بالکل صحیح ہے، فرینک ہو جاتا ہے، بالکل فرینک ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں غیروں کو بھی اور اپنوں کو بھی کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار با، جنہوں نے ان الحق کے نعرے لگائے اور لیس فی جبتی سوی اللہ کہا ہے، جب بارگاہ رسالت میں گئے ہیں تو ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا. جب با یزید بسامی سے لوگوں نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا میں بارگاہ الہی تک تو بے دھڑک گیا ہوں، لیکن خیمہ مصطفیٰ کی چوب سے پیچھے ہی میری سانس رک گئی تھی، وہاں سے میری مجال نہیں. علامہ صاحب بڑی مزیدار بات آپ کی بات سے یاد آ گئی. یہ آج پکے ٹکے صوفی صاحب کا تصرف ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہم نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، وہ بہت اچھل کود کرتی تھی، سنبھالی نہیں جاتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک اندر آتا تو وہ مؤدب ہو جاتا. دیکھیے بکریاں وہاں اونٹ ان کے دماغ خراب ہو جاتے تھے نا، بے قابو ہو جاتے تھے جی، کسی کے قابو نہیں آتے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے آتے تو وہ اونٹ بھی ادب کا حیث. یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس انسانی ذہن کو ہمیں ری اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ انسانی ذہن ہے جو جانور کے معیار پہ بھی پورا نہیں ہے. سبحان اللہ. جانور تو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہو، بکری سے سیکھ لو، بکری سے، اونٹ سے سیکھو، گائے سے سیکھ لو، درختوں سے، پتھروں سے سیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا جو مظاہرہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر دیا، اور اس میں ہر صحابی الگ معلم ہے. ایک پورے ڈسپلن کا، ادب کا، ہر صحابی کی آپ سیرت اٹھائیے. مثلاً سابق النجوم ایسے نہیں کہہ دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجتہد صحابہ میں سے تھے، مفتی، قاضی، عالم، محقق. اچھا گلی میں سے آ رہے ہیں ابھی مسجد نبی شریف کی طرف، اندر آقا کریم علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ ادا ہوا، اجلسو، بیٹھ جاؤ. وہ گلی میں تھے، وہ ابھی اندر نہیں آئے، وہ ابھی گلی میں تھے. جب سنا آقا علیہ السلام بیٹھ جاؤ، گلی میں بیٹھ گئے. اللہ تو لوگوں نے کہا حضور آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ سنا نہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا رہوں؟ یہ حال ہو گیا. وہ جانتے تھے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مطلب کیا ہے. اچھا صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، عجیب و غریب بات، سعید بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے آواز دی. اب ظاہر وہ نماز میں تھے، پھر آواز دی، وہ نماز میں تھے. آقا علیہ السلام گزر گئے، کوئی نہیں جواب آیا. اب انہوں نے سلام پھیرا، دوڑے گئے بارگاہ رسالت میں. کہا لبیک یا رسول حضور. فرمایا میں نے تو تمہیں اس وقت بلایا تھا سعید بن مولا، تم لیٹ آئے ہو. کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تم عالم صحابی ہو،
تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے آواز دے تو فوراً پہنچو، فوراً شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے، اے رہنوان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کے بارے میں ان کو پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس پیالہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ تو سیدنا عمر بطور خاص ان کے گھر جایا کرتے تھے، کہتے تھے وہ پیالہ لاؤ اور اس میں پھر آب زمزم ڈال کے نوش فرماتے تھے۔ صحابہ نے تو آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیا ہے، صحابہ نے تو یافور کا اتنا ادب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اونٹنی کا اتنا ادب کیا ہے، وہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پاک کے بعد بھی صحابہ نے جو ادب کر دیا ہے، جو تابعین نے، تبع تابعین، اولیاء امت نے، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تقریب کی گفتگو فرمائی ہے تو ایک بات پر بات ختم نہیں فرمائی، بلکہ اس میں کئی باتیں فرمائی ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایک یہ بات، ٹھیک، وقولوا انظرنا، دو دوسری باتیں، بات، واسمعوا تیسری بات، واہ، وللکافرین عذاب علیم چوتھی بات۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے بھی فرما سکتا تھا سٹارٹ میں ہی کہ جب آنا تو یہ کہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علیحدہ کرنا چاہتا منافقین اور مومنین کو اور یہودیوں کو کہ یہ لوگ ایسے بولتے ہیں، مومن ایسے بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو ایک تو علیحدہ کر دیا ان کے انداز گفتگو سے، دوسرے ایمان والوں کو یہ فرما دیا کہ تم نے اب یہ دوبارہ لفظ نہیں بولنا۔ اچھا، پھر انظرنا کہنا ہے، اس لیے کہا گیا نا یا رسول انظر حالنا، یہاں بھی اسما قالنا، اسی لیے کہا، اس آیت کا وہ ترجمہ ہے۔ اور دوسرے واسمعوا جہاں بھی قرآن پاک میں آتا اس میں ہے listen attentively، واہ، توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، واہ واہ۔ حالانکہ صحابہ کرام، امام بخاری فرماتے بڑی توجہ سے بات سنتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فیض پہنچانے کے لیے دائیں، سامنے اور بائیں ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ فرماتے تھے، پھر بھی انسان ذہن سے بات ادھر ادھر جاتی، پھر وہ عرض کرتے تھے رائنا، تو اللہ پاک نے فرمایا اب تم نے یہ نہیں کہنا رائنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، اور پہلی توجہ سے سنو۔ یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے سورۃ الاعراف میں آیت 204 میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وہاں بھی اٹینٹیو کے لیے ہے۔ واہ واہ۔ اور پھر جب جنات کا ایک قافلہ حاصل قرآن کا سننا فرض، پڑھنا سنت۔ جی ہاں، جب حضور خاص بازار میں نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں سے 9-10 جن گزرے، عقاز، وہاں سے اداس، ماس، کئی نام بیان کیے، تو انہوں نے جب قرآن پاک کی بات سنی تو خاموش ہو جاؤ،
یعنی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن کلام الہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے، اور سارے جنات نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب خاموشی اختیار کر لی اس کی برکت ہوئی کہ سارے جن مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معلوم ہوا کہ آپ سرکار کے ادب سے ایمان منور ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور تنبیہ یہ فرما دی ہے کہ جس نے آئندہ ایسی بات کہی وہ غور سے سنیں، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب الیم، جو توہین کے انداز میں وہ لفظ بولے کافر ہو جائے گا۔ اچھا جی، عبس وتولی کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، ذرا اس پہ آ جائیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تا دل صاحب دل نامت بدرد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ رومی کی ریسرچ یہ ہے کہ قومیں اپنے اعمال سے برباد نہیں ہوئیں، قومیں نبیوں کی بے ادبی سے برباد ہوئی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ کیونکہ اعمال تو وہ صدیوں کرتی رہیں، عذاب نہیں آیا، جب نبی درمیان سے ہٹا تو عذاب آیا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی صرف ایک ہی چیز امت کے پاس ہے، اور وہ ادب ہے۔ واہ واہ۔ اس لیے رومی نے کہا کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ فضل رب اگر چاہیے تو ادب کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہمارے بڑے بظاہر کم تعلیم یافتہ لوگ تھے لیکن ادب میں ہم سے بہت آگے تھے۔ وہ جو مجھے ایک مجذوب نے کہا تھا میدان عرفات میں کہ آدمی عمل سے گر جائے بچ جاتا ہے، ادب سے نہیں بچتا۔ اچھا، ایک جملہ مجھے خواجہ حسن نظامی کا یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ادب کتابوں سے نہیں سیکھا۔ کسی نے پوچھ لیا نا یہ جو خانقاہی آداب آپ سارے کریں یہ کہاں سے وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری بڑی بوڑھیاں، اماں، ہماری والدہ جب سالانہ کوئی نیاز اور محفل اور ختم ہوتا تھا نا تو وہ سفیدیاں اور وہ جو صفائیاں اور وہ چاندنیاں بچتی تھیں، پھر اگربتیاں، ہم کھیل رہے ہوتے تھے ننگے پاؤں مٹی پیروں کے، تو بھاگتے ہوئے اندر آتے اور چادر پہ پاؤں رکھنے لگتے نا تو وہ جو اماں اس وقت بولتی تھی نا، ہائے ہٹ جاؤ، یہ بزرگوں کے پیروں پیغمبروں کے نیاز کی چادر ہے، اس پہ پاؤں نہ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں ادب سکھایا۔ ہماری روایت یہ ہے، جب تک یہ برقرار رہے گی ہم برقرار رہیں گے۔ معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ اگر ادب کی روایت اس قوم میں سے گئی تو پھر یہ قوم گئی۔ جی، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس میں ایک بات ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے، جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بولنے کو حکم کریں تو یہ بھی ادب ہے۔ ہاں جی، جیسے آپ نے کہا اذان وہ دی جس کی آواز اونچی ہے، واہ واہ واہ، تو سینہ بلال رضی نے اذان دی، خطبہ ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 4612 نمبر، جب غزوہ حنین میں معاملات تھوڑے سے اپسٹ ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ بلند آواز سے پکارو، یا اصحاب السمر، یا انصار، یا معاشر انصار۔ اچھا، اس وقت جو آرڈر تھا وہ آپ کا آرڈر تھا، جب آرڈر آ جائے تو پھر وہ آرڈر کی تعمیل بھی ادب آ جاتا ہے، بالکل، لیکن جان بوجھ کے خود ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، تو آپ نے ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی و حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں زویت لی الارض، اللہ پاک نے میری زمین کو سمیٹ دیا، رہ تو مشارقہ و مغاربہ، میں زمین کے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے، ساری دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، زوم ہو گئی، اور آپ مدینہ شریف میں ساری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں جب بات کرنا ہو تو بات کرتے ہوئے جو آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے تو والدین کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھا کے بات کرنا منع ہے۔ ہاں، کمال ہے، ماں باپ کا ادب اتنا، ان کا بھی ادب ہے، تو جب ماں باپ کا اتنا بہتر، سرکار کہاں سے ادب کی شان کیا ہے؟ ان سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، بالکل، متھے پہ تیوڑی نہیں پکارنی۔ قرآن پاک ہے وقت ملا جناز ظلم من الرحمن، جھک جاؤ ان کے سامنے، کلا مکان یا ابو جان امی جان، ایسے دھیمے دھیمے آواز نہ بول۔ جب باپ اور ماں کا اتنا احترام ہے تو خالق کائنات کے محبوب عرش اعظم والے ان کا کتنا مقام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپ نے بات سنائی نا، سہیل نے جا کر کہا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہاں اس میں لکھتے ہیں، جب انہوں اس نے جا کر وہاں یہ کہا کہ وہ تو آپ کے لعاب دہن شریف اور وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو زمین پر ان کے وضو کے پانی کو نہیں گرنے دیتا وہ خون کیسے گرنے دے گا؟ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ تمہیں کون کہتا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو؟ آرڈر تو اللہ کا کوئی نہیں آیا، اس کے حضور آپ کی محبت کہتی ہے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ یعنی معلوم ہے کہ محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ احترام کیا جائے، اور جب محبت کے تقاضے کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں، ادب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ۔ غازی صاحب، یوسفی صاحب مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، درس ہو رہا تھا،
اور سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم جو شیخ الکل شیخ ابو بکر الجزائری درس دے رہے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ پرچی آئی سوال پہ، کہا جی مواجہ شریف میں حاضری کا ادب کیا ہے؟ شیخ ابو بکر الجزائری، میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے اور لوگ جو سعودی علماء کو فالو کرتے ہیں وہ اس عالم دین کی اس بات کو یاد رکھیں۔ میں نے ان کے ایک شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو وہاں یہ سنائی تھی عربی کو، جو ان کا شاگرد تھا، اور بحث کر رہا تھا لوگوں سے کہ ادھر منہ کیوں کر رہے ہو اور یہ سلام کیوں کر رہے ہو۔ شیخ ابو بکر الجزائری سے پوچھا نا کہ مواجہ شریف میں حاضری کا ادب اور سلام کیسے پیش کرنا ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ریٹن میٹر لوگ لے کے کتابچے کاپیاں لے کے روضہ پاک جعلی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے کہا یہ جائز نہیں کہ آپ یہ کتابچے اور یہ ریٹن پرچے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو کے ریڈنگ شروع کر دیں۔ جملہ سنیں جناب غازی صاحب، شیخ ابو بکر الجزائری نے کہا مواجہ شریف پہ ایسے ہی جاؤ جیسے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، فصلی وسلم علیہ، اور انہیں صلاۃ اور سلام پیش کرو، کأنہ حی بین یدیک، جیسے وہ اپنی حیات ظاہری میں تمہارے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ تو کسی کی جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں اور اس کی توجہ حضور علیہ السلام کی طرف نہ ہو اور وہ ادھر؟ بڑا باریک ادب انہوں نے سکھایا ہے، اور آپ نے جو اشارہ کیا ابھی آپ دیکھ کے آئے ہیں، مجھے تو میں لرز گیا تھا اس دن جب میں نے 16-17 سال کی حاضریوں میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد سے اونچی آواز سنی رات کو تہجد کے وقت۔ اچھا، تو میں چونک گیا کہ میں نے تو آج تک یہاں اتنی اونچی آواز نہیں سنی۔ تو وہاں یہ بورے والا کا ایک لڑکا سیاہ سے رنگ کا لال رومال لایا کھڑا تھا سر پہ ڈالے ہوئے اور اونچی اونچی بول رہا تھا۔ تو میں نے یوں دیکھا جب تو میں لرز گیا۔ اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور اس کے نیچے اس کی خلاف ورزی۔ میں بے چین و بے تاب ہو کے جب اس طرف بڑھا تو اس نے چند لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، اس میں آزاد کشمیر کے ایک وزیر بھی تھے، تو ان کو کہہ رہا تھا وہ اپنے تبلیغ کر رہا تھا اور باتیں، تو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا آپ بہت اونچی آواز میں بول رہے ہیں۔ تو وہ غصے میں مجھے کہتے ہیں یہ جائز ہے، میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس آیت کا شان نزول پتہ ہے آپ کو؟ اس آیت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ اسی مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دینی امور پر ہی گفتگو ہو رہی تھی، اور آوازیں کس کی تھی؟ یار غار کی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آواز صدیق بھی ہو، آواز فاروق کی ہو، میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اسے ریفر کیا، میں نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ دینی معاملے میں اونچی بول سکتے ہیں، امام مالک سے پوچھو جو یہاں حدیث کی روایت کر رہے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مجمع بڑھ گیا تو چونکہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، مستملی کھڑے ہوتے تھے ڈکٹیٹر املا کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ مستملی کھڑا کر لیں جیسے دوسرے محدث کھڑا کرتے ہیں، تو وہ آگے لوگوں تک مجمع تک پہنچائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حکم اب قیامت تک ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی جناب منیر یوسفی صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانا، اگر کوئی آپ کا دشمن ہو غلط طریقے سے آپ ظلم کرنا چاہے، جو شخص
40 دن تک مسلسل 40 مرتبہ یا عزیزوں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام مشکلات جو ہے وہ حل فرما دے گا، اور دشمن جو ہے اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو جائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت حاصل ہوتی ہے۔ جی حافظ بابر صاحب۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور غزالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، اور ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے اسے، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے اسے، آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے، آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.